بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کے متعلق ایک طویل حدیث ہے جس کے مطابق اللہ رب العالمین افطار کے وقت روزانہ ایسے 10 لاکھ افراد جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں ان کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور رمضان کے آخری دن یکم رمضان سے لے کر آخری روزے تک جتنے افراد کی اللہ رب العزت نے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرمایا ہوا ہوتا ہے، اتنوں کے برابر اس ایک دن میں اللہ رب العزت جہنم سے ان تمام لوگوں کو نجات عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ رب العالمین کی جو اپنے بندوں پر وہ نچھاور فرما رہے ہیں۔ لیکن اب بھی 4 اشخاص ایسے ہیں کہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی، رمضان میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ اتنے بڑے سمندر میں کھڑے ہو کر بھی وہ خشک ہیں، اور اتنے بڑے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بھی وہ پیاسے ہیں۔ وہ 4 اشخاص کون سے ہیں؟ پہلا، شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا جو شخص دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں جو تعلق ہوتے ہیں اس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ ان 4 اشخاص کی رمضان المبارک میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن ٹھہریے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اس آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جب تک سانس ہے ہمارے پاس، اس وقت تک ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ جو شراب کا عادی ہے وہ توبہ کرے، آئندہ شراب نہ پینے کا عزم کرے تو اس کا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی اس رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے جو رمضان المبارک میں تمام لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ دوسرا شخص والدین کا نافرمان۔ کوئی والدین کا اگر نافرمان ہے تو اسے چاہیے والدین کو راضی کر لے، ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ جائے۔ یہ جب چلے جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے والدین موجود نہیں ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین نے ایک بہت کرم والا معاملہ فرمایا کہ اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ نافرمان تھا والدین کا، لیکن وہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ان کے لیے صدقات کرتا ہے اور صدقہ جاریہ بنتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ والدین کے فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ راستہ بھی اللہ کا شکر ہے موجود ہے، تو ہم اس راستے کو بھی اپنا سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں کہ جو والدین کی نافرمانی ہوئی اس پر توبہ کریں، والدین کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے صدقات دیں، تو انشاءاللہ ہم والدین کے فرما برداروں میں آ جائیں گے اور اس رحمت کے مستحق ہوں گے جو ہر روز 10 لاکھ افراد اللہ رب العالمین جہنم سے جن کو نجات عطا فرماتے ہیں، اور آخری دن ان تمام کو جو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک نجات عطا فرمائیے، آخری دن ان کے برابر لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کریں، ہم والدین کے نافرمان ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہم یہ کام کریں، ان کے لیے صدقات کریں، ان کے لیے استغفار کریں تو ان کے فرما برداروں میں لکھ دیے جائیں گے، زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگیں۔ تیسرا شخص جو رشتے ناطے توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، تو وہ بھی معافی مانگ لے اگر اس کی غلطی ہے، اور اگر غلطی نہیں بھی ہے پھر بھی جا کے مل لے، رشتے ناتوں میں دراڑ نہ آنے دے۔ آ جاتی ہیں دراڑیں لیکن کوشش کرے رشتے ناتوں میں دراڑ نہ آنے دے، خود جھک جائے۔ اگر وہ جھکے گا اللہ رب العالمین اسے بلندی عطا فرمائیں گے۔ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر جھک جائے گا اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی تو اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، لیکن اگر اس کی غلطی ہے تب بھی وہ معافی مانگے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ چوتھا شخص وہ جو دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو، تو اگر ایسا کوئی شخص موجود ہے تو وہ بھی توبہ کرے، دل کو کینے سے، حسد سے، بغض سے، جتنی یہ بیماریاں ہیں ان سے پاک کرے، اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرے تو اللہ رب العزت کے اس انعام کا مستحق ہو سکتا ہے کہ جو رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین ہر روز 10 لاکھ افراد کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، اور آخری دن پورے رمضان کے جتنے افراد کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی ہے اتنے ہی افراد کو خلاصی عطا فرما دیتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ان باتوں پر عمل کر کے ہم اللہ رب العزت کی اس انعام کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ابھی چند گھڑیاں باقی ہیں، رمضان گزر جائے گا، تو ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر کسی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو وہ توبہ کرے،
راہ راست پر آ جائے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ توبہ کریں اگر ان امور میں ملوث ہیں، اور سچی پکی توبہ کر کے اپنے حقوق العباد کو ادا کریں، جو ہم سے روٹھے ہوئے ان کو منا لیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے اس انعام کے مستحق ہوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔